اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں محمد کاشف شیخ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا سوال۔ ہمیں سوال بھیجا ہے کراچی سے عرفان صاحب نے، اور ان کا سوال ہے کہ یہ جو لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور جو میڈیکل کے مقاصد کے پیش نظر یا مختلف مقدمات میں بالخصوص قتل کے مقدمات میں تفتیش کے لیے پولیس جو پوسٹ مارٹم کرتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یقیناً یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ قتل و غارت گری کا دورہ ہے اس وقت، اور معاشرے میں بدامنی عام ہے، تو یہ تو آئے روز ہی یہ اس طرح کے مسائل سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، لیکن شریعت کا نقطہ نظر جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ہدایت ہے، جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کا اور میت کا مصلح کرنے اور اس کی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، کہ کسی مردہ شخص کی لاش سے ہڈی توڑنا یا اس کے کسی عضو کو تلف کرنا، الگ کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کے عضو کے ساتھ آپ بے حرمتی کریں۔ تو جس طرح ایک زندہ شخص کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاشوں کی جو چیر پھاڑ ہے اور اس کی بے حرمتی کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پوسٹ مارٹم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کچھ ایسے پہلو بھی سامنے رکھنے چاہیے کہ جس سے اس کے فوائد کے اوپر ہماری جو ہے نظر رہے، اور جو اس کی مقاصد ہیں اس کے اوپر ہماری نظر رہے۔ تو اس کے فوائد اور مقاصد کو جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کے مقاصد ہمارے سامنے، تفتیشی جو مقاصد ہیں اس کے اعتبار سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، جو مختلف مقدمے کے لیے جب قتل کے اسباب کو جاننے کے لیے، اس کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے جب اس مقدمے میں پیش رفت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی پوسٹ مارٹم کر کے اور اس کے بارے میں یہ معلوم کیا جائے کہ یہ قتل کیوں کر ہوا اور کیسے ہوا اور اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں یقیناً شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس مقصد کے تحت پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ پوسٹ مارٹم بھی اسی حد تک ہونا چاہیے جتنی کہ ضرورت ہو، نہ یہ کہ اب ایک جتنے حصے کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس کو چھوڑ کر پورے جسم کا مصلح کر دیا جائے اور پوری لاش کی بے حرمتی کر دی جائے، بلکہ جس حد تک اس کی ضرورت ہو اس کو اسی حد تک رکھا جائے اور اس کو اسی حد تک اختیار کیا جائے۔ اسی طرح لاش کی جو پوسٹ مارٹم کا ایک اور جو مقصد یا فائدہ ہو سکتا ہے، جو طبی مقاصد کے لیے بھی اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور طبی مقاصد میں جیسے خاص کر جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جب انسان کا جو ایک باڈی کا جو پیچیدہ سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بسا اوقات اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ ویسے تو اس کے متبادل پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا متبادل ذریعہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی مصنوعی انسان کے کی باڈی جو بنائی جائے پلاسٹک سے یا کسی اور جو ہے وہ دھات سے یا کسی بھی چیز سے، تو اس کو جو ہے وہ طبی مقاصد کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے،
لیکن اگر کوئی معاملے کی نوعیت ایسی ہو یا معاملہ کوئی ایسا ہو کہ جس میں اس سے بھی مدد نہ ملتی ہو اور ایک انسانی جسم کے جو پیچیدہ نظام ہے اس کو سمجھنے کے لیے لا محالہ کسی لاش کی ہی چیر پھاڑ کرنی پڑے یا اسی کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے، تو ان مقاصد کے تحت بھی ہمارے علماء اور فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ یہاں پر جو اس کی جو ممانعت کی جو وجہ ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ لاش کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لاش کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے، تو وہ یقیناً یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن اگر فائدہ ہے، کوئی مقصد ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی جو یعنی اس کے جو تعلیمی اور تحقیقی جو فوائد ہیں وہ یہاں پہ حاصل کرنا مقصود ہے، اس لیے اس اعتبار سے اس کی گنجائش شریعت دیتی ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ میں ضرور کہوں گا کہ اسے بھی اسی حد تک رکھا جائے، کیونکہ یہ عربی اس کا فقہ کا ایک معروف قاعدہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدرہا، کہ ضرورت جتنی ہو اس کو اسی حد تک رکھا جائے۔ اگر کسی معاملے میں شریعت کے معروف ضابطوں سے ہٹ کر، ممانعت سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اسی حد تک کیا جائے جتنی کہ اس کی ضرورت ہو، اس سے زیادہ اس کو نہ پھیلایا جائے، نہ بڑھایا جائے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً یہ جو یعنی ڈیتھ باڈیز ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کیا طرز عمل اختیار کریں یا ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تھا آپ کا سوال جس کی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے حل پیش کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو اپنا سوال سمجھنے میں اور اس کا حل سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کو کوئی اور بھی مسئلہ پیش آئے یا آپ کچھ اور بھی جاننا چاہیں تو آپ ہمیں لکھیں۔ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa@rah.tv۔ اور اب اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ